ناظرین، آج ہم قاری صاحب سے سوال کریں گے کہ جادو کے علاج کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمر بھائی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ جادو کے بہت سارے مریض ہیں، وہ وظیفے بہت بڑے بڑے عمل نہیں کر سکتے، اور وہ پوچھتے ہیں جو عام سادہ لوگ ہیں کہ جی ہمیں کوئی آسان طریقہ بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، جس سے جو ہے وہ ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ جادو کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ وہ جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں اپنی زندگی کا تجربہ اگر آپ کو بتاؤں، جو میرا طریقہ ہے سب سے بہترین، سب سے آسان، وہ ہے دعا۔ کن الفاظ کے ساتھ دعا کرنی ہے اور آپ کا جادو ختم ہو جائے گا، کیسے دعا کرنی ہے تو آپ کا جادو ختم ہو جائے گا، یہ میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، یہ طریقہ میں نے سیکھا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے، میرا اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل جادو ہونے کے بعد جو تھا وہ دعا تھا۔ دعا کے بعد اللہ نے اسباب پیدا کیے، سورہ فلق ناس نازل کی اور سارا کچھ دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور وہ جادو نکالا گیا۔ تو بتانے کا مقصد، سب سے پہلا عمل دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو ہوا، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ پریشان ہو گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پکارا موسیٰ نے، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تجھ پر توکل ہے، تو مجھے یہاں سے ان کے جو ظالموں کی قوم کا نشانہ نہ بنانا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، تو نے غالب آنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو آیا، کیا کیا؟ اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی۔ تو سب سے پہلا عمل آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کچھ نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، وظیفے نہیں آتے، محنت نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی۔ اور دعا کا سب سے بہترین وقت، واللہ عمر بھائی میں نے ایسے ایسے جادو کے مریض دیکھے جن پر معالج جو ہیں وہ پڑھائی کر کر کے تھک گیا، اور اس نے کہا اس کا اب علاج میرے سے بھاری ہے، میں اس کا علاج کرنے سے قاصر ہوں، میں اتنے دنوں سے پڑھائی کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اب اس کا علاج نہیں کر سکتے، ہم نے اللہ کے فضل سے دعا سے اس کا علاج کیا۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے نا، بالکل اللہ قادر ہے، اس کے سامنے جھولی پھیلا دو کہ یا اللہ یہ جادو میرے سے بڑا ہے، میں تو کہتا ہوں جھولی پھیلا دیتا ہوں، اللہ یہ جادو جو ہے یہ باطل ہے، ہم تیرے قرآن کے ساتھ اس کے مقابلے میں نکلیں، تجھ پر توکل کر کے نکلیں، تو اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، تو اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، تو اپنے بندوں کو شرمندہ نہیں کرتا۔ ان الفاظ کے ساتھ میرا اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ میرا اللہ جب باطل آتا ہے مقابلے میں، جب جادوگر آتے ہیں مقابلے میں، جب اعلان کرتے ہیں مقابلے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مقابلے کے لیے آگے جادوگر، اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کو پکارا، اللہ نے اسی وقت جادو کو ختم کر دیا۔ ہمارے سامنے اگر جادو آتا ہے، ہمیں بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام شیطان نے مس کر کے بیمار کر دیا، دعا مانگ رہے اللہ سے، اللہ شیطان نے مس کیا، بیمار کر دیا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری نے پکڑ لیا اللہ، تو ارحم الراحمین ہے، اللہ نے شفا دے دی۔ تو ہمارا سب سے اہم طریقہ جو ہے وہ ہے دعا، اور دعا کس وقت کرنی ہے؟ مریض خود اٹھ کے تہجد کے وقت تہجد پڑھنا شروع کر دے، دعا کرنا شروع کر دے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، سعودیہ میں ایک شیخ تھے، ان کے وہ شیخ عادل بن طاہر المقبل، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی کہ میں تو پریشان ہوں، میں تو بڑا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرے بیٹے پر کسی نے جادو کر دی، یا لڑکی نے، اور میرا بیٹا جو ہے وہ اور کوئی بھی کام نہیں کرتا، ایک ہی اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے،
شیخ صاحب فرماتے میں نے اسے کہا بھئی 2 عمل میں بتا رہا ہوں وہ کرنے ہیں آپ نے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو سارے گھر والے تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں اور تہجد میں دعا کریں، اور دوسرا استغفار کثرت سے کریں۔ سارے گھر والوں نے استغفار کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، تہجد کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب وہ اس عمل پر لگ گئے، 3 دن نہیں گزرے ان کا فون آتا ہے کہ آپ پر جو جادو، آپ کے بیٹے پر جادو ہے فلاں جگہ پر دفن ہے، جا کے نکال لو۔ یہ بندہ جاتا ہے، جا کے جادو نکال لیتا ہے۔ چوتھا دن تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پھر اس کو فون آتا ہے کہ تیرے بیٹے پر جو جادو فلاں جگہ پر بھی دفن ہے اس کو نکال لے۔ یہ بندہ جاتا ہے اور جا کر جادو نکال لیتا ہے۔ کچھ دن گزرے، جادو جب نکال لیا جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب شیخ صاحب فرماتے میرے پاس وہ بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ اب اس کے خوشی سے آنسو نکل رہے، کہتا جی آپ نے ایسا عمل بتایا کہ میں نے کیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو شیخ صاحب فرماتے میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، اس نے ایک سوال کیا ادھر، کہتا جی یہ بتائیں کہ وہ کال کس نے کی؟ انہوں نے ادھر بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ اللہ کے لشکر ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بے شک جب اللہ کو تہجد کے وقت پکارو اس وقت اللہ پوچھتے ہیں بندے سے، بتا تجھے کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بتا کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مراد پوری کر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی۔ حدیث میں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں کہ ہاں بھئی کون ہے مجھ سے پریشانی کی جو ہے وہ چھٹکارا مانگے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، تکلیف سے نجات مانگے میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ اس وقت مانگو، اللہ تعالیٰ دور کر دیتے تکلیفوں کو، جتنی بھی پریشانی، جتنا بھی مسئلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ ہے، ان کے دور میں پرندے آ گئے، چاہے جن ہے چاہے جادو ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جن جادو جتنا بڑا، میں نے بہت سارے جگہ پر بہت مریضوں پر یہ آزمایا، جہاں مجھے رستہ بند نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے اس کا علاج پتہ نہیں کتنی پڑھائی سے ہوگا۔ جادو کے بہت بڑے بڑے عمل ہیں، جادو ایسا کیا گیا جس کے بارے میں جادوگر چیلنج کرتا ہے میرے جادو کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہاں پر بھی میں نے اللہ کے فضل سے دعا کے ساتھ دعا کی اللہ سے، واللہ عمر بھائی میں نے ایسا نکھار دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس جادو کو جو مہینوں پڑھائی سے ہم تصور کر رہے تھے کہ یہ نہیں ختم ہونے والا، اسی وقت اس دعا کی برکت سے اللہ نے ختم کر دیا۔ بہت بڑے بڑے جادوگر تباہ کر دی اللہ نے اس دعا کی برکت سے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں سنوں گا، میں جواب دوں گا۔ تو بندہ اگر نہ پکارے یہ اس کی غلطی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پرندے آ گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ جی ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جنوں سے بڑے ڈرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آگے پرندے، جی آپ کی حکومت ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارے انڈے اتار لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کے کہا بھئی یہ کام چھوڑ دو، پریشان نہ کرو۔ پھر دوسرا دن گزرا، پرندے پھر آ گئے، انہوں نے کہا حضرت انڈے پھر اس نے اتار لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو بلایا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا نہیں، اس کی طرف، اس کے گھر کی طرف جنوں کو بھیجا، 2 جن جو طاقتور تھے۔ اب جنوں پر حکومت تھی، فرمایا اس نے میری بات نہیں مانی، چلو بھئی تم جاؤ، اگر دوبارہ انڈے اتارے تو اس کو گردن سے پکڑنا ہے، الٹا کر کے مارنا ہے۔ اب تیسرا دن ہوا، پرندے پھر آ گئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے انڈے پھر اتار لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، بنی اسرائیلی روایت ہے یہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ، انہوں نے نا جنوں کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ جنہوں نے کہا جی ہماری بات سن لیں، پھر ہمیں جو سزا کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ میں ہاں بتاؤ، کہنے لگے جی یہ بندہ جب درخت پر چڑھنے لگا اس کے دروازے پر دستک ہوئی، اور دستک دینے والے نے آواز لگائی، صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دو۔ اس بندے نے کچھ کھانے کے لیے روٹی وغیرہ دے دی، اس نے اس کے لیے دعا کی، اس نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کی، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تجھے شر سے محفوظ کرے، اللہ تجھے بلاؤں سے محفوظ کرے، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اس نے اس کے لیے دعا کر دی۔ جیسے یہ درخت پر چڑھا ہے، ہم اس کو گردن سے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے، کسی چیز نے ہمیں پکڑا اور الٹا کر کے مارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، کہا اللہ تیری رحمت جہاں ہو وہاں جن کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے دعا کا اثر۔ ہم بہت لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہم پیروں فقیروں کی طرف بھاگتے ہیں، درباروں کی طرف بھاگتے ہیں، واللہ ایک ماں کی دعا
لی ہو، ماں باپ کی دعا لی ہو، ہمیں کسی پیر کے پاس نہ جانا پڑے۔ ماں کی دعا وہ اثر رکھتی ہے کہ کوئی دنیا کا پیر اتنی دعا اثر نہیں رکھتی جتنی ماں اور باپ کی دعا اثر رکھتی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ جادو ختم نہیں ہو رہا، ماں باپ سے دعا کرواؤ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا جادو ہے۔ جنوں کا مسئلہ ہے، کتنے بھی بڑے سرکش جن ہیں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ یا اللہ، تہجد کے وقت اٹھنا شروع کر دیں، تہجد میں دعا کرنی شروع کر دیں۔ کچھ میں الفاظ بتا دیتا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیں گے۔ ایک تو ماں باپ سے دعا کروائیں، سب سے بہترین طریقہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جادو ہے، جن ہے، انشاءاللہ اس کو ختم کر دے گا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ بتائے، یا اللہ، یا حنان، یا منان، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ الفاظ کے ساتھ بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جادو بھی ختم کر دے گا، اور جو معاملات ہوں گے، پریشانی ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔